راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان، آپ کا بھائی عادل مشتاق آپ سب کو سلام کہتا ہے اور آپ کے خاندانوں کے لیے بھی سلامتی اور خیر کی دعا کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے یہ بات سوچ رہا تھا کہ ہم انسان ہوتے ہوئے لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں، اور ایسی ہی ایک خواہش کی ایک بہت ہی مشہور شخص نے، جس کا نام تھا مائیکل جیکسن، اور وہ بہت امیر تھا، اس لیے اس نے اپنے تمام تر وسائل اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے استعمال کیے۔ ڈاکٹرز اس کے پاس تھے، ہر روز اس کا معائنہ ہوتا تھا، اور اگر کوئی پرابلم ہوتی یعنی تکلیف ہوتی تو فوری طور پر اس کا علاج کیا جاتا اور اس کی اس تکلیف کو رفع کرنے کی پوری کوشش کی جاتی۔ اور اس شخص کا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہوں گا، لیکن محض 50 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ تو سامعین، بات یہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہم جتنی مرضی بھی کوشش کر لیں، جتنے مرضی اپنے وسائل استعمال کر لیں، جتنی مرضی بڑھیا سے بڑھیا دوائی کھا لیں، یہ زندگی عارضی ہے، یہ فانی ہے، اور ایک دن اس کو فنا ہونا ہے۔ لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جس کا انحصار اسی زندگی پر ہے، اس میں ہمیں لمبی زندگی ملے گی، اور وہ زندگی ڈاکٹرز کی محتاج نہیں ہوگی، وہ کسی بھی طور پر ادویات کی دولت کی محتاج نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہوگی کہ زمین پر جو زندگی ہمیں مختصر طور پر ملی ہے، اس کو ہم نے کس طور پر گزارا ہے، اور کس طور پر ہم نے خداوند تعالیٰ کی ذات پر انحصار کیا ہے۔ اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم خدا کے کلام کے احکام کو جانیں، سمجھیں، مانیں اور ان پر عمل کریں۔ اور ابھی پھر آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس اور خدا کے احکام اور اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے، خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے، سیلاب موج زن ہیں بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی۔ خداوند بلند و قادر ہے، تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ اے خداوند، ابدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس۔ واقعی اگر کوئی انسان اس بات کو مان لے کہ خداوند تعالیٰ ہی ایسا حاکم ہے جس کی سلطنت ازلی اور ابدی ہے، اور ہم نے اس کے تابع رہنا ہے، ہم نے اس کی تمجید کرنی ہے، اور اپنے اوپر نہیں بلکہ اس کی ذات پر انحصار کرتے ہوئے اس کے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں جو حقیقی حاکم ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو زمین دی ساری لکائی، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔ سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، اولے برف تعریفاں گاؤ، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔
ते धुंध हनेरी सारी, अग ते धुंध हनेरी सारी, हुक्म रब दा मन्नन हारी। तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, करो तारीफ तारीफ करो जमीन सारी। टीले सब पहाड़ों, ऊंचे टीले सब पहाड़ों, फलदार रूखो सब देवदारो। तारीफ तारीफ करो जमीन सारी, करो तारीफ। तो हम सुन रहे थे हमदिया कलाम, और खुशी के साथ इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग मुसलसल हमारे साथ राबिता करते हैं, हमें खत लिखते हैं और हमें अपने पैगामात से हौसला अफजाई देते हैं, हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। और जनाब आप खत लिखें, प्रोग्राम राहे जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद पाकिस्तान। पता है 0333 4825 फोन नंबर है 0305 3377 310। ये व्हाट्सएप नंबर है, और इसके अलावा फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद, और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। इस आईडी पर और इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को आप सुनिए, इन पर कमेंट्स कीजिए, इनको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए जनाब, अभी मैं आपके खतूत को शामिल किया चाहता हूँ। हाजी लियाकत अली ऐवान साहब, आपका ताल्लुक है शेखुपुरा से। आपने सारी टीम को सलाम कहा है, प्रोग्राम को पसंद किया है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। असद मुराद कहते हैं कि हमदिया गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा, और इसके अलावा आपने तारीफ की है सारी टीम की। आपका ताल्लुक है जिला कीट से, तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, आप बाकायदगी से प्रोग्राम सुनते हैं। नदब सलीम ने प्रोग्राम सुना है जी यशुआ भाई की आवाज में, और कहते हैं कि इसी तौर पर मैंने आदिल मुश्ताक की आवाज में भी प्रोग्राम सुना, और दोनों कहते हैं कि प्रोग्राम सुनकर बहुत अच्छा लगा, सभी सिलसिले इनको पसंद आए। तो बहुत शुक्रिया नदब सलीम आपका ताल्लुक है पेशावर से, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। और मियां चनू से हमें खत लिखा है जी खादिम मलिक ने और सज्जाद अहमद ने। आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया और अपनी खैरियत बताई, बहुत शुक्रिया जी प्यारे भाई आपका। आपकी इस मोहब्बत का खुदावंद ताला आपको सलामत रखे। वफा अली बरोही, आपने कहा कि प्रोग्राम राहे जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। कहते हैं कि मुझे फख्र है कि मैं इस प्रोग्राम को सुनता हूँ और आपकी तरफ से मुझे रिस्पांस मिलता है। तो जनाब ये आपका अपना प्रोग्राम है, आपकी वजह से ही ये प्रोग्राम जनाब इसी तौर पर चल रहा है। तो खुदा करे कि ये ऐसे ही चलता रहे। आप लोगों की दुआएं और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, बहुत शुक्रिया। अमजद खान, हकीम सदीक माखा और नियाज अहमद, आप तीनों भाइयों को बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आदिल मुश्ताक की प्यार भरी आवाज में प्रोग्राम समाअत फरमाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने कहा कि हमदिया गीत और सराइकी ड्रामा और आप बीती सभी बहुत अच्छे लगे। तो प्यारे भाई बहुत शुक्रिया आप तीनों दोस्तों का। और जोशुआ साहब की आवाज में भी प्रोग्राम सुना, असद भाई ने उसको भी सराहा है और बहुत पसंद किया, बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा दीगर दोस्तों में मैं जिक्र करना चाहूंगा मुनीर असलम, राना कासिम, जमील याकूब, बिलाल आदिल, और इन्होंने जनाब सुना है प्रोग्राम आदिल मुश्ताक की आवाज में, जोशुआ भाई की आवाज में और मिस उज़मा यूनुस की आवाज में। और इन्होंने कहा है कि सभी प्रोग्राम जो है वो सुनकर बहुत बरकत मिली, बहुत अच्छा लगा, और कहते हैं कि ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो हमारे लिए कीमती खजाने से कम नहीं है, हम इनको सुनकर बहुत मालूमात इकट्ठी करते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी आपका, आपकी इस मोहब्बत का। यहाँ पर मैं इस सिलसिले को समेटूंगा और आगे बढ़ूंगा और आपको लिए चलूंगा जनाब ड्रामा सराइकी सुनवाने। तो आइए फिर मिलकर सुनते हैं कि आज कौन सा पैगाम है ड्रामे में।
کیا نام تھا آپ کا؟ انوار صاحب. جی انوار صاحب یہ 12 ڈھانچے انسانی یہ ایک کمرے چ برآمد ہیں. اچھا گائیڈ صاحب یہ دسو کیا یہ کوئی زلزلے دی وجہ ہے یا انہاں کو پتہ ہی نہیں لگا اتے اے لوگ ایک کمرے چ رہ گئے؟ نہیں انوار صاحب یہ 5000 سال پہلے دہن قیاس اے ہے جو این وسطی چ زبردست چھل آئی ہے جن دی وجہ نال اے لوگ این کمرے چ قید تھی کے رہ گئے. کیا اون زمانے کوئی ریسکیو پارٹی نہ جو بچاویں نہ انہاں کو؟ جی بالکل ول تھی سکدے جو بچاون والے آئے ہوئے پر ایڈے توجہ نہ تھئی ہوئے کیوں جو ای مکان دی چھت وہ گئی ہے. گائیڈ اے سامنے جڑی سج دی وڈی ساری تصویر ہے اے کہیں ہے؟ بی بی یہ تصویر نہیں ایک خاص پتھر نال سج کو تراشیا گئے اتے ان کو دیوار چ نصب کیتا گئے. حیرت ہے ہزاراں سالاں دے بعد بھی ان دے اندر چمک ایویں ہے جویں سج ہوندی ہے. این کنوں زیادہ دیکھن دے قابل ایک کھوہ ہے. کھوہ؟ جی کھوہ جن دے وچ صاف شفاف پانی ہن بھی موجود ہے. حیرت ہے یعنی وہ پانی پیون دے قابل بھی ہے؟ بالکل تساں تجربہ کر کے دکھائے. انوار اے کیویں ممکن ہے جے تائیں کھوہ چلدا نہ راوے اوندا پانی پیون دے قابل کیویں تھی سکدے؟ انہیں اندر بدبو اے چھیبل تافن وغیرہ اے بالکل کوئی نہیں؟ جی بالکل نہیں البتہ چھیبل ہے جویں عام کھوئیں چھوندی ہے. میرا مطلب ہے مال لوٹیاں والے کھوئے. جی اچھا گائیڈ یہ دسو کیا اسا دیکھ سکتے ہیں؟ ضرور یوں لو میں تو کو دکھاؤں. اچھا ایک کھوہ ہے. ہاں واقعی خاصا گہرا ہے. اتنا پانی بہت جھکا ہے بہت جھکا ملتا پانی. اچھا گائیڈ صاحب تساں اے نہیں دسیا جو ایندا پانی صاف ستھرا اتے تازہ کیویں رہندا؟ سائیں یہ تحقیق کرنے والے ماہراں دا اے خیال ہے جو زمین دو سسٹم ہے اچھا جہاں زمین دے اندر پانی دے کہیں مرکز نال منسلک ہے. کیوں تمینا شام تھی بنا لیے چلو نا؟ جی گائیڈ صاحب جی میں تھوڑی مرضی انوار صاحب. ٹھیک ہے چلو باقی کل صحیح باقی طالب علم بھی ہن پریشان تھیندے پے اسے. انوار میں کہتا ہاں تسا کیمپ پہ جیوے بیا کتھا ہی وے؟ اے خواب ہے؟ جی اے گنو اے پانی دا گھٹ پیو وڈا بہادر بن دے ڈھانچے دیکھ کے ندرے جی ڈر گئے. نہیں تمینا میں ڈریا نہیں بلکہ ایک مستقبل دی مصیبت کو ڈٹھے جڑی انہاں ڈھانچیاں نے میں کو دکھائیے. وہ تا میں بھی آدھی پئی ہاں. ڈرن والی کوئی گال نہیں پر سوچو تو او حقیقت آئی. اچھا کیا حقیقت ہے سنا دیو. زالی تے شدہ پیدا ہی کیتے ہوندن جو شوہراں دے سچ کوڑ اتے خواب سب سنن. بس تمینا میں منجو دارو دے ایریے چ بازی میں پھردا وتا میں انہاں ڈھانچیاں کولوں لنگنا تو آواز آندی ہے انوار میاں لڑکا ڈول تے کو پانی بھر دیو. تسا؟ ہاں اسا انوار میاں زندگی تے موت تک کھیل اصل تو جاری ہے اتے ابد تئی جاری راسی. حیران کیوں ہے؟ حیران نہ تھی. ایٹم بم ہائیڈروجن بم راکٹ سیٹلائٹ ہر شے تساں ایجاد کر گئی اتے پانی پیون کیتے اے پرانا ڈول. تسا سب کچھ جانتے ہو؟ اسا اے بھی جانتے ہیں تسا چاندر تے پہنچ گئے ہو. ساکو اے بھی علم ہے کہ تسا پوری کائنات کو فتح کرن دیا تیاریاں چ مصروف ہو. ستارے تے سیارے تہاڈے قبضے چاون والے ہیں. بالکل اساں یہ سب کچھ کرنے اتے کرے سوں. پتہ نہیں یہ دنیا دی عمر کتنی ہے. ای کنو پہلے کئی سیارے کئی ستارے زمین بن گئے. زمین بھی ایک سیارہ ہے ان دی بھا وسم گئی ہے پر انہاں دے وسے بھی اپنے اندر دی بھا نہیں وسما سکے. ہاں ہرس دی بھا ہوس دی بھا. تے کو پتہ ہے پچھلیاں زمیناں بھی
اپنی دنیا تو امن محبت وسعت اتے سلامتی دا حق منگ دیا رہن اتے این دنیا دی زمین بھی اے حق روز منگ دی ہے. بی بی تو پچھلی دنیا دی ٹھیک ہے، آج دی دنیا دے متعلق کیا جانتی ہے؟ این دنیا دی زمین اتے چند تاریاں دا تے کو کیویں پتہ ہے؟ اساں تیری دنیا دے چند تاریاں دے سوا وہ دنیا کو دے دے پے ہیں آغاز کنو انجام تئیں، جڑی تساں سائنسدان بناون والے ہو اپنے علم نال، اپنے نا نہاد کوشش نال. انوار صاحب، ہیروشیما تے ناگاساکی دیاں آبادیاں کو کیا تھیا؟ تساں اے ڈول ساڈے وہ پانی پیو اتے بھج ونجو. بھج ونجو؟ ہاں بھج ونجو. جو کچھ تہاڈے کول ہے ان دی حفاظت کرو. پہلے زمین دے رہن والیاں دے دکھاں دا علاج کرو. جے تساں ایک بندے دا دکھ ٹال سکو تو سمجھ گنا ہے جو بہوں کچھ حاصل کر کے دے. ماحول کو خراب کر کے ترقی دے نا تے لنگڑے لولے تے اپاہج لوگوں کو پیدا نہ کرو. خدا کی تے بچا گنو اپنے لوکاں کو زمین کو. بڑا سچا تے خوفناک خواب ہے. یا اللہ ول ساری گڈو اے میرے کول آندی ہے. میں گڈو کو آدھاں گڈو ایک شہزادہ ضرور آسی جیڑے سارے سارے عذاب دور کرے سی، ساری دنیا اچ محبت دی روشنی پھیلا دے سی. ول اسا دیکھ سکسوں. وال کیا تھیا؟ گڈو بولی کتنا وقت لگ سی شہزادے کو آون وچ. اساں وقت دیاں زنجیراں کٹیں دے تھک گئے ہیں بابا. گڈو رون لگ پئی. میں اون کو روندا چھوڑ کے میں اون کھوہ تے ول گیوں جتھاں او ڈھانچے ہن. میں آوازاں دتیاں پر میری آواز او واپس وال آ گئی. اگو دی کیفیت ول تے کو پتہ ہے تے مینا. بس انوار ہن مڈی بد مزید آثار قدیمہ دی سیر ختم. میری گڈو تے مینا اے طالب علم کیا آکسن؟ بس جو آکسن آکھن دے نے تسا چلو. جی تو جناب سن رہے تھے ہم سرائکی ڈرامہ. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے انسان ہوتے ہوئے بہت ترقی کی ہے. رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. لیکن اس ترقی کے باوجود جہاں پر یہ ترقی ہے وہاں پر ہم جو وقت گزر رہا ہے ہم اپنی صحت کا اس طور پر خیال نہیں رکھ پا رہے. دنیا میں محبت پیار اور خلوص کا ایک طرح سے فقدان ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہمیں ان چیزوں پر ضرور غور کرنا ہے. ابھی جناب میں آج بات کر رہا تھا کہ ہم انسان ہوتے ہوئے محض اس دنیا کی طرف دھیان لگائے بیٹھتے ہیں اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں ہی ہے، بعد میں کچھ نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے جو بڑی اچھی بات ہے وہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں اور تجربات جو ہیں خدا کے بندوں کے، ان کی زندگیوں سے ہمارے لیے بہت اسباق ہیں. تو ہمارا آپ بیتی جو سیگمنٹ ہے اس میں بھی ہم تجربات سے سیکھتے ہیں دوسروں کے بھی اور پھر ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں. تو آج حافظ نعیم صاحب آپ بیتی کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. میرا نام حافظ نعیم احمد ہے اور میرا تعلق جھنگ سے ہے. تو انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جو وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا. ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا. یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت میں غالباً 5ویں جماعت کا طالب علم تھا. تو ہمارے محلے میں کچھ لوگ رہتے تھے تو وہ گاؤں کے رہائشی تھے اور شہر میں شفٹ ہو گئے تھے. ان کی زمینیں ادھر گاؤں میں علاقہ ہے اسرگوجا کی تحصیل سلہ والی، تو ادھر کے تھے وہ. تو ہوا یوں کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو وہ جب اپنے گاؤں جانے لگے چھٹیوں میں تو کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک گھریلو ایک فیملی ٹرم تھا، ایک فیملی تعلق تھا، آنا جانا تھا. ہم ایک دوسرے کے گھر بلا روک ٹوک بلا جھجک جیسے کوئی خاندان ہوتا ہے آپس میں ایسا میل جول تھا، آتے جاتے تھے اور کوئی کسی قسم کا پردہ وغیرہ بھی نہیں تھا. تو ان کا ایک بچہ میرا ہم عمر تھا جس کا نام اعجاز تھا، وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا. تو جب وہ گاؤں جانے لگے تو میں نے بھی ضد کی اپنی والدہ محترمہ سے اور اپنے والد صاحب سے کہ مجھے بھی چند دن کے لیے ان کے ساتھ جانا ہے. تو اس وقت حالات بہت اچھے تھے، ایک دوسرے پر بھروسہ کیا جاتا تھا. تو میری والدہ محترمہ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی ان کے ساتھ.
تو میں بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی میں نے اپنا سامان اپنے کپڑے پیک کیے اور خدا کا نام لے کر ان کے ساتھ ہو لیا. تو جب ہم گاؤں میں پہنچے اور آگے کی طرف ان کی زمینوں کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک نہر پڑتی تھی. گرمیوں کا موسم تھا، جون جولائی کا، تو دیکھا تو نہر پر بہت رش لگا ہوا تھا اور بچے اور بڑے جو ہے وہ خوب لطف اندوز ہو رہے تھے، پانی میں نہا رہے تھے، ٹھنڈے پانی میں. اس وقت ہم نہر کراس کر چلے گئے گھر میں، جا کے وہاں پہ بیٹھے، کھانا وغیرہ کھایا. دوپہر کا وقت ہو گیا. تو دوپہر کا جب وقت ہوا تو اجاز نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی چلیں نہر پہ نہانے کے لیے. تو میں نے اسے کہا چلیں. تو ہم نے اجازت لی، تو ہم نے وہاں سے اپنا سامان وغیرہ لیا، نیکر وغیرہ، اور تو ہم نہر پر آ گئے. نہر پر جب آئے تو وہاں پر پہلے سے بھی زیادہ بے پناہ رش لگا ہوا تھا. بچے کیا، بوڑھے کیا اور جوان کیا وہاں پر نہر پر پل پر کھڑے ہو کر چھلانگیں لگا رہے تھے نیچے پانی میں اور تیر کر دوسری طرف کنارے پہ نکل رہے تھے. تو میرے ساتھ جو میرا دوست، میرا بھائی اجاز تھا، تو اس نے بھی جو ہے نا نہر میں چھلانگ لگائی اور وہ دوسری طرف نکل گیا. پھر میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ اب آپ نے ایسے بھی چھلانگ لگانی ہے. تو کیونکہ میرا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، پہلا تجربہ تھا، مجھے کوئی نہانے کا، تیرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، تو اس لیے میں تھوڑا ہچکچا بھی رہا تھا. لیکن اس نے میری ڈھارس بندھائی اور مجھے ہمت دی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے. میں نے اسے پھر کہا آپ ایک مرتبہ مجھے پریکٹیکل کر کے دکھائیں، پھر آپ چھلانگ لگائیں. تو اس نے میرے سامنے چھلانگ لگائی اور وہ تیر کر دوسری طرف نکل گیا. کیونکہ وہ گاؤں کے لوگ تھے، تیرنا جانتے تھے، تو میرا پہلا تجربہ تھا. میں نے اس کے کہنے پر نہر میں چھلانگ لگا دی اور میں نیچے کی طرف گیا اور پھر میں باہر نہ نکل سکا اور پانی میں ہی میں غوطے کھانے لگا، ڈبکیاں کھانے لگا. تو بڑی مشکل ہوئی، نہر کافی گہری تھی. تو میں پانی میں بہت ڈبکیاں کھا رہا تھا اور ادھر نہر پر کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے تھے، میرا دوست بھی، کہ نعیم کب نکلے گا، کہاں سے نکلے گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں نکل رہا تو انہوں نے وہاں پر شور مچا دیا کہ لڑکا ڈوب گیا ہے. تو وہیں قریب ہی کھڑے ہوئے نہر پر کنارے پہ ایک آدمی ڈھول بجا رہا تھا. جب اس نے شور سنا اور لڑکوں نے اسے بتایا تو اس نے نہر میں چھلانگ لگائی. میں نہر میں گرنے کے بعد جب ڈبکیاں کھا رہا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس نے مجھے پکڑا اور مجھے اس نے نکالا، اور جب میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک چارپائی پر پایا اور میرے ارد گرد جو ہے بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے. تو میں نے اپنے اوسان بحال کیے اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ ڈوب گئے تھے اور اس ڈھول والے نے آپ کو نکالا ہے. تو میں نے اس ڈھول والے کا بھی بہت شکریہ ادا کیا اور خدا کا بھی شکر ادا کیا کہ جس نے میری جان بچائی. تو اس واقعے سے میں یہ نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو ہے دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی کی بھی جان بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں اور اس کو بچا لیتے ہیں. تو اس نتیجے پر بھی میں پہنچا ہوں کہ جو کام آدمی کرنا نہیں جانتا تو اسے وہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی جس کام کی ٹریننگ اسے نہ ہو وہ کام اسے نہیں کرنا چاہیے. حافظ نعیم صاحب، بہت بڑھیا آپ نے بات کہی کہ ہمیں جس چیز کا علم نہ ہو، ہمیں جس چیز کی تربیت ہم نے نہ حاصل کر رکھی ہو، ہمیں اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جب تک کہ ہم نے بہتر طور پر اس کی مشق نہ کی ہو. اگر ہم خدا نہ خواستہ ایسے کریں گے تو پھر ہم واقعی مشکل میں ڈل جائیں گے اور خود بھی مشکل میں پھنس جائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنیں گے. جی تو سامعین، آج آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اس زمین پر لمبی زندگی چاہتے ہیں، ہم زیادہ عرصے تک جینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ عارضی ہے. زیادہ عرصے تک ہم زندہ رہیں گے بلکہ ابدی ہمیں زندگی ملے گی، اور وہ اس زندگی کے بعد کی زندگی ہے جس کے لیے یہاں پر محنت کرنی ہے اور ہمیں اسی کی طرف دھیان لگانا ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرنی ہوگی، خدا کے خوف میں زندگی بسر کرنی ہوگی. آئیے اس مقصد کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ، ہم آپ سے خاص طور پر یہ توفیق مانگتے ہیں کہ زمین پر ہماری زندگی آپ کی مرضی کے موافق گزرے. ہم آپ کے خوف اور ڈر میں زندگی بسر کریں، آپ کے احکام کی بجا آوری لائیں. میں تمام سامعین کے لیے برکت کی، خیر کی اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. ہم تمام ان بچوں کے لیے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، ان کے لیے کامیابی اور حکمت اور دانشمندی کی دعا کرتے ہیں.
اور خاص طور پر بہن رابیل کے بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو کامیابی عطا فرمائیے اور اسی کے ساتھ ساتھ پیپر دینے میں ان کو حکمت اور دانشمندی عطا فرما دیجیے۔ میں وطن عزیز ملک پاکستان کے لیے، اس کے تمام اداروں کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں اور یہ دعا مانگ لیتا ہوں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اپنے بھائی عادل مشتاق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔